Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to بزبان رب المشرقین والمغربین۔ قرآن مختلف خوشبوئیں ہیں۔ کسی آیت سے خوشبوئے شان رسالت نظر آتی ہے، کسی آیت سے خوشبوئے شان اصحاب مصطفیٰ ملتی ہے، کسی آیت سے خوشبوئے شان اہل بیت مصطفیٰ ملتی ہے۔ تو سنیے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ابھی میں نے آیت مبارکہ پڑھی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ قرآن سن کے ذوق سے سبحان اللہ کہنا یہ سنت ہے صحابہ کرام کی۔ نعت شریف پڑھتے ہیں نا نعت خان، تو کہتے ہیں جی سبحان اللہ پڑھو، کہو سبحان اللہ۔ نعت سن کے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی نعت وہ ہے جو اللہ نے قرآن کی شکل میں رسول پاک کی تعریف میں نازل فرمائی۔ سارا قرآن نعت مصطفیٰ ہے، زیراں زبراں مداں شداں وچ شان نبی دے آئیاں تے آماں تائیں خبر نہ کوئی خاصاں رمضاں پائیاں۔ تو سارا قرآن نعت مصطفیٰ ہے۔ تو جب ہم عام اردو کی نعت سن کر سبحان اللہ کہتے ہیں تو قرآن والی نعت سن کر تو سب سے زیادہ سبحان اللہ کہنی چاہیے۔ تو قرآن سن کر کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد لو میری۔ جب مشکل ہو، کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے تو دو چیزوں کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو۔ کس سے مدد مانگو؟ اللہ سے۔ کب؟ مصیبت میں، مشکل میں، پریشانی میں اللہ سے مدد مانگو۔ یعنی جب مشکل آئے تو ہم دنیا کے سہارے ڈھونڈتے ہیں، ہم دنیا کے سہارے تلاش کرتے ہیں، لیکن مصیبت آتی اللہ کے حکم سے ہے اور جاتی بھی اللہ کے حکم کے ساتھ ہے۔ نہ اس کے حکم کے بغیر مصیبت آ سکتی ہے اور نہ اس کے حکم کے بغیر اور اس کی مرضی کے بغیر مصیبت جا سکتی ہے۔ مصیبتیں خدا کی طرف سے آتی ہیں اور خدا کے حکم سے واپس جاتی ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ تو مصیبت میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ فرما رہا ہے، فرمایا دو چیزوں کے ساتھ مجھ سے مدد مانگو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایک صبر کے ساتھ میری مدد حاصل کرو، دوسرا نماز کے ساتھ مدد مانگو۔ صبر کے ساتھ اور بولیے نماز کے ساتھ۔ یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ تو رب فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک ذہن میں سوال آتا ہے، اللہ نے دو چیزوں کا ذکر کیا کہ اللہ سے مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اور آخر میں فرمایا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ نہیں فرمایا اللہ نماز پڑھنے والوں، دو چیزیں ذکر ہوئی، صبر بھی اور نماز بھی۔ تو یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، یہ ضرور فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جی یہ کیوں نہیں فرمایا کہ نماز والوں کے ساتھ ہے؟ صبر کا ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صبر ایسی شے ہے کہ خود نماز بھی اس کا حصہ ہے، روزہ بھی اس کا حصہ ہے، زکوٰۃ بھی صبر میں ہے، حج بھی صبر میں ہے۔ یعنی صبر ایسی چیز ہے، اس کا مفہوم اور اس کی میننگ سمجھ لو تو سارا دین صبر میں ہی سمویا ہوا ہے۔ صبر کا مطلب ہے اللہ کی رضا پر راضی ہونا۔ صبر کا مطلب ہے اللہ کی رضا پر راضی ہونا۔ تو اللہ کی رضا پر جب راضی ہوگا بندہ تو نماز ادا کرے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کاروبار چھوڑ نماز پڑھ، تو کاروبار چھوڑنا یہ بھی
صبر کرنا ہے جی. جس میں صبر ہے وہ اللہ کے لیے اپنی ٹیکسی روک سکتا ہے. جس میں صبر ہے وہ نماز کے لیے دکان بند کر سکتا ہے. جس میں صبر ہے وہی روزہ بھی رکھ سکتا ہے. روزہ تو ہے ہی صبر. حدیث ہے نا, الصوم صبر والصبر ثوابہ الجنہ. حدیث ہے کہ روزہ صبر ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے. ٹھیک ہے نا. زکوٰۃ بھی صبر ہے. زکوٰۃ صبر ہے. جس میں صبر ہے زکوٰۃ دے گا نا. جی ہاں. جو اللہ کے حکم پر اپنا مال قربان کر, یہ بڑا صبر ہے, تو پھر ہی زکوٰۃ ادا ہوگی. اور حج تو اول سے لے کر آخر تک سارے کا سارا ہی صبر ہے. جی ہاں. بھائی اس لفظ میں چل پڑا ہوں, میں ادھر نہیں جاتا, میں تو اپنے موضوع کو بیان کرنا چاہتا تھا, لیکن وہ بات آگے کہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اس کی میں نے تھوڑی سی وضاحت کر دی. اللہ نے کیوں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے؟ اس لیے کہ خود نماز بھی صبر میں شامل ہے اور سارا دین ہی صبر میں شامل ہے. جی. تو دوستو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو چیزوں سے مدد مانگو میری, ایک صبر کے ساتھ اور ایک نماز کے ساتھ. عزیزو اس آیت کو بھی پڑھو اور کربلا میں امام علی مقام کا کردار بھی دیکھو تو آپ کو یوں معلوم ہوگا امام علی مقام نے صفحہ کربلا پر اس آیت کی تفسیر اپنے خون شہادت کے ساتھ لکھی. ذرا سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے. بھائی بڑے بڑے مفسر آئیں گے دنیا میں, بڑے بڑے مفسر آئیں گے, کاغذوں کے اوپر تفسیریں لکھیں گے, سیاہی کے ساتھ تفسیریں لکھیں گے, قلم کے ساتھ تفسیریں لکھیں گے. حسین ایسا مفسر ہے جس نے قرآن کی تفسیر کاغذ کے صفحہ پر نہیں لکھی ہے, صفحہ کربلا پر لکھی ہے, اور سیاہی کے ساتھ نہیں لکھی ہے, خون شہادت کے ساتھ لکھی ہے. قلم کے ساتھ نہیں لکھی ہے, اپنے سر کی قلم کے ساتھ لکھی ہے, کانے کی قلم کے ساتھ اور پلاسٹک کی قلم کے ساتھ نہیں لکھی ہے, اپنے سر کے قلم کے ساتھ قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے. جیسی مصیبت امام علی مقام پر آئی ایسی کسی پر مصیبت آ سکتی نہیں ہے. بولیے جیسا کربلا میں مشکل وقت امام علی مقام پر آیا ایسا کسی پر آ سکتا نہیں ہے. اور قربان جائیں, اللہ نے فرمایا صبر اور نماز کے ساتھ میری مدد مانگو. تو جیسی نماز حسین نے پڑھی ہے ایسی کوئی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا, اور جیسا صبر حسین نے کیا ہے ایسا کوئی صبر بھی نہیں کر سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہدائے کربلا, شہدائے کربلا. جی جیسی نماز حسین نے پڑھی ہے ویسی کوئی پڑھ سکتا نہیں ہے. کیسی نماز پڑھی ہے؟ ابھی آپ سن رہے تھے, سجدے کا ذکر سن رہے تھے. کربلا میں آخری نماز جو آپ نے ادا فرمائی وہ صلاۃ الخوف تھی. وہ کیا تھی؟ صلاۃ الخوف. مجھے اللہ نے توفیق دی ہے, میں نے عظمت اہل بیت رسول کے نام سے 500 صفحات پر مشتمل کتاب لکھی ہے. پہلے چھپی تھی 250 صفحات کی, پھر میں نے اس میں اضافات کیے, وہ موجود ہے جو 250 صفحات کی ہے, وہ ملتی ہے کتابوں کی کتب خانوں میں. اب میں نے اس کے اندر اضافات کر کے اس کو تقریباً ڈبل تک پہنچا دیا. اب وہ 500 صفحات پر, وہ میرا خیال ہے انہی دنوں میں چھپ رہی تھی, شاید چھپ گئی یا نہیں چھپی ہے, دیر ہو گئی. میں نے کہا تھا کہ محرم سے پہلے چھاپو, لیکن چھپتے چھپتے دیر ہو گئی. تو اس کے اندر میں نے پورا واقعہ کربلا لکھا ہے, اور اس میں نے مختلف تاریخ کی کتابوں سے یہ لکھا ہے کہ آخری نماز امام علی مقام نے کربلا میں جو ادا فرمائی تھی وہ صلاۃ الخوف تھی. کیا تھی؟ صلاۃ الخوف. آپ پوچھیں کہ وہ کیا ہوتی ہے؟ ہم نے بڑی نمازیں سنی ہیں, صلاۃ التسبیح سنی ہے جی, اور تہجد کی نماز سنی ہے. یہ صلاۃ الخوف کیا ہوتی ہے؟ صلاۃ الخوف یہ ہوتی ہے کہ جب دشمن سامنے کھڑا ہو, حملہ کرنے والا ہو, جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں, کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہونے والا ہے, ایسے میں مجاہدین کو حکم دیا گیا ہے کہ تم نے لہراتی ہوئی تلواروں کے سامنے, تم نے برستے ہوئے تیروں کے سامنے نماز پڑھنی ہے اور با جماعت پڑھ کے دکھانی ہے. اکیلے اکیلے نہیں پڑھنی ہے. کیسے پڑھنی ہے؟ جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. میں آپ کو قرآن پاک میں سے سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, 5واں سپارہ سورہ نساء
مولا پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ میں نے کافی قرآن پڑھ کے آپ کو سنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تو جنگ میں کھڑا ہو، جب تو جنگ میں کھڑا ہو اور نماز کا وقت آ جائے تو تو ایسے کر، اپنے ساتھ ایک جماعت کو کھڑا کر لے اور ایک جماعت کو دشمن کے مقابلے میں کھڑا کر دے، اور آدھی نماز تو ایک جماعت کے ساتھ ادا کر۔ یہ 2 رکعت پڑھ کے، اگر 4 رکعتوں والی نماز ہے تو 2 رکعت پڑھ کے، یا اگر 2 رکعتوں والی نماز ہے تو 1 رکعت پڑھ کے یہ جماعت دشمن کے مقابلے میں جا کر کھڑی ہو جائے، اور وہ آ جائے اور وہ تمہارے ساتھ پھر جو جماعت جو نماز کا حصہ رہ گیا ہے، 1 رہ گئی ہے رکعت یا 2 رکعتیں رہ گئی ہیں، تو وہ تیرے ساتھ وہ دوسری جماعت پڑھے، پھر یہ چلے جائیں وہ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، پھر وہ آ جائیں ان کی جو 2 رکعتیں رہ گئی ہیں یا 1 رکعت رہ گئی ہے پھر اس کو وہ مکمل کرے، اسی طرح دوسری جماعت بھی اپنی نماز کو مکمل کرے۔ اس طرح دشمن کے مقابلے میں تلواروں کے سائے میں نماز ادا کرو اور جماعت کے ساتھ ادا کرو۔ جی یہ کون حکم دے رہا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ مجاہدو، این لڑائی کے اندر بھی تمہاری نماز ہونی چاہیے اور جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ علامہ اقبال نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ جی مجھے کہہ رہے تھے کہ تھوڑا سا ترنم ہونا چاہیے، جی تو میں اسی آیت کی تفسیر جو علامہ اقبال فرما رہے ہیں اپنے شعروں میں، آپ فرماتے ہیں آگے آئے نے لڑائی میں اگر وقت نماز، آگے آئے نے لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ رسالت شدائے کربلا، شدائے کربلا، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ جی یہ ہے نماز کی اہمیت، اور یہ ہے نماز با جماعت کی اہمیت۔ امام عالی مقام نے میدان کربلا میں آخری نماز جو پڑھی اسی طرح پڑھی کہ وہ آپ کو نماز پڑھنے کی فرصت نہیں دے رہے تھے۔ میدان کربلا ہے، ظہر کی نماز امام عالی مقام نے 4 رکعتیں ادا فرمائی اسی طرح کہ ایک جماعت کے، حالانکہ سارے 72 افراد ہیں، ٹوٹل 72 افراد ہیں، ان میں سے آدھوں کے ساتھ آپ نے 2 رکعتیں ادا فرمائی اور آدھوں کے ساتھ 2 رکعتیں ادا فرمائی۔ اس طرح کر کے آپ نے اپنے نانا کی سنت کو زندہ کر کے دکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر صلاۃ الخوف ادا فرمائی، بلکہ سنن ابو داؤد کے اندر صلاۃ الخوف کے 10 طریقے لکھے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طریقوں کے ساتھ صلاۃ الخوف ادا فرمائی، اور وہ سارے طریقے بالکل ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں، مختلف ہیں، کبھی ایسے کریں کبھی ایسے کیا، لیکن سب سے آسان طریقہ وہ ہے جو کہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے لوگ چلے جائے اور 2 رکعت پڑھ کے پھر وہ دوسرے واپس آ جائے، پھر اس طرح سے کر کے نماز کو مکمل کیا جائے۔ تو اس میں ہمیں سبق کیا ملا ہے؟ واقعہ کربلا سے سبق لینا چاہیے۔ صرف واقعہ سنانا تو مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے، امام عالی مقام نے یہ درس دیا ہے کہ تلواریں لہرائی جا رہی ہوں اور تیروں کی برسات ہو رہی ہو،
ایسے میں امام عالی مقام نے نماز ادا کر کے دکھایا اور بتایا مومن کی جان جا سکتی ہے مگر اس کی نماز نہیں جا سکتی ہے. تو اللہ ہمیں ایسا نمازی بنا دے، اے مولا ہمیں ایسا نمازی بنا دے. ہمیں امام علی مقام کے واقعہ کربلا سے سبق نماز کا عطا فرما دے. اور میں بلکہ یہاں یہ بات کرتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ امام علی مقام کو نماز سے یہ محبت کس نے سکھائی؟ میرے دوستو، ان کو نماز کی محبت مولا علی المرتضیٰ نے سکھائی. ان کو نماز کی محبت جناب فاطمہ الزہرا نے سکھائی. بچوں کو جو تربیت ملتی ہے اپنے والدین سے ملتی ہے. والدین نمازی ہو تو بچے نمازی ہوتے ہیں، ماں نمازی ہو تو بچہ نمازی ہوتا ہے، باپ نمازی ہو تو بچہ بولیے نمازی ہوتا ہے. ماں باپ نماز نہ پڑھنے والے ہوں تو یوزلی بیٹا نمازی بنتا نہیں ہے. جیسی اولاد ہو، جیسے ماں باپ ہو ویسی اولاد ہوتی ہے. جیسا درخت ہو ویسا پھل ہوتا ہے، جیسا گلستان ہو ویسا پھول ہوتا ہے. میرے دوستو، اگر باپ علی المرتضیٰ ہو اور ماں فاطمہ الزہرا ہو تو بیٹا حسین بنتا ہے. ہم نماز کے قریب نہ جائیں، گھر میں نماز کا ماحول نہ بنائیں. نہ ماں نماز پڑھتی ہو، نہ باپ نماز پڑھتا ہو، نہ بزرگ نماز پڑھتے ہو، تو بتاؤ بچوں کو نماز کون سکھائے گا؟ آج ہم چاہتے ہیں کہ اس دیار کفر میں، اس برطانیہ میں رہ کر ہماری اولاد دین پر قائم رہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا کہ ہماری اولاد مسلمان رہے، ہمارے بچے، ہمارے پوتے پرپوتے، ہماری نسلیں دین پر قائم رہے. یہاں کے ماحول میں ڈھل کر گورے نہ بن جائیں تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ پھر یہ ایسے ہی ممکن ہوگا کہ ہم خود دیندار بنیں اور پھر ہماری اولاد بھی دیندار بنے گی. یہی کربلا کا میسج ہے. امام علی مقام نے نماز سیکھی تو جناب مولا علی المرتضیٰ سے سیکھی، اس لیے کہ مولا علی المرتضیٰ کیسا نمازی ہے جی، حیدر کرار کیسا نمازی ہے. ارے وہ ایسے نمازی ہیں، ایسے نمازی ہیں، ان کی ایک نماز قضا ہوئی، اللہ نے سورج کو لوٹا کے ان کی نماز کو ادا فرمایا تھا. صحیح ہے کہ نہیں؟ علماء سے آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ ایک نماز انہوں نے جان بوجھ کر نہیں انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں چھوڑی تھی، انہوں نے اپنی نماز کو سرکار کے آرام پر قربان کیا تھا. حضور ان کی گود میں سر انور رکھ کر سو رہے تھے تو انہوں نے نماز قضا کرنا قبول کر لیا، مگر آرام مصطفیٰ میں خلل کو پسند نہیں فرمایا. اور پھر جب حضور اٹھے تو علی المرتضیٰ رو رہے ہیں. پوچھا علی رو کیوں رہے ہو؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ میری نماز چلی گئی ہے. مومن ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی نماز رہ جائے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے جی. مومن ایسا ہونا چاہیے. ہمارے آنسو نکلتے ہیں جب ہمارا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے جی. ہمارے آنسو اس وقت نکلتے ہیں جب کوئی ہمارا کلیم جو ہے فیل ہو جاتا ہے جی، تب ہمارے آنسو نکلتے ہیں. لیکن حیدر کرار وہ ہیں کہ نماز گئی ہے تو چھم چھم رو رہے ہیں جی. تو اللہ سرکار نے فرمایا پھر رونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اللہ سے دعا کی، اللہ نے سورج کو لوٹایا، سورج کو لوٹا کر علی المرتضیٰ کی نماز کو ادا کروا دیا. جب باپ ایسا نمازی ہو تو پھر بیٹا بھی میدان کربلا میں نماز پڑھ کے دکھاتا ہے جی. تو سب پہلے ہمیں خود اچھا بننا پڑے گا جی. فرسٹ we have to be good, then our children will be good جی. ہم صحیح بنیں گے تو ہماری اولاد صحیح بنے گی جی. تو دوستو یہ کربلا کا ایک میسج ہے. اور صبر کیسا کیا جی؟ صبر امام علی مقام نے جو صبر کیا ذرا وہ بھی سنیے کہ جب آپ کی گود میں علی اصغر کی شہادت ہوئی، جناب علی اصغر کی شہادت ہوئی، تو آپ نے ان کے خون کو آسمان کی طرف اچھال کے کہا مولا اگر تو ایسے ہی راضی ہے تو ایک علی اصغر نہیں، تو 100 علی اصغر عطا کر، میں ایک ایک کر کے سب کو تیرے نام پر قربان کر دوں گا جی. ایسا صبر کیا. بھانجے قربان ہو گئے، بھتیجے قربان ہو گئے جی، بھائی قربان ہو گئے
8 भाई आपके कुर्बान हुए करबला में। मौला अली उल मुर्तजा के 9 बच्चे कुर्बान हुए हैं, एक इमाम हुसैन खुद और 8 भाई आपके जो कि सगे बेटे हैं मौला अली उल मुर्तजा के, आपकी दूसरी बीवियों से, वो करबला में शहीद हुए हैं और सब शहीद हो गए। अब अकेले तन्हा हजरत इमाम अली मकाम रह गए। तो फिर आखिरी वसीयत जो आप हजरत सैयदा ज़ैनब से फरमा रहे वो क्या है? वो जल्दी जल्दी आते हुए मुझे किताब लानी याद न रह गई, वरना मैं इबारत पूरी पढ़ के सुनाता। आप इरशाद फरमाते हैं, या उख्ता, ओ मेरी बहन, इसमें बड़ा दर्द है। या उख्ता, जी, ए मेरी बहन, अक्सम तो अलई की, मैं तुझे कसम देता हूं, फअबर्री कसमी, मेरी कसम को पूरा करके दिखाना, मेरी कसम को पूरा कर दिखाना। उक्सम तो अलई, अक्सम तो अलई के बेहक की, मैं तुझको अपने हक की, जो मैं भाई हूं तेरा, इस बात की मैं तुझे, इस निस्बत की तुझे कसम देता हूं। इज़ा उस्तुशहिदतु, जब मुझको शहीद कर दिया जाए, फला तुकीमी अलैया नाइहतन, तो मुझ पर किसी नौहा करने वाली को खड़ा नहीं होने देना। वला तशुक्की अलैया जैबन, मुझ पर कोई गिरेबान मत फाड़े, इसकी किसी को इजाजत नहीं देनी। वला तुनादी अलैया बिलवैली, और मुझ पर कोई वावेला मत करे। वला तजरिबी अलैया वजहन, और मुझ पर कोई आदमी अपना चेहरा मत पीटे, कोई गिरबान मत फाड़े, कोई वावेला मत करे। और बल्कि इरशाद फरमाया, वस्बरी कमा सबरत उम्मु की हीना माता अबूहा मुहम्मदुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया, ऐ मेरी बहन, जब मुझे शहीद कर दिया जाए तो मुझ पर वो सब्र करना जो रसूल पाक के विसाल पर आपकी वालिदा सैयदा फातिमा ज़हरा ने सब्र करके दिखाया था। वो सब्र करके दिखाना जो रसूलुल्लाह के विसाल पर तेरी वालिदा जनाब खतून जन्नत ने सब्र किया था, ऐसा सब्र करना। कोई गिरबान न फाड़े, कोई वावेला न करे, कोई चीखो पुकार न करे, कोई मुंह न पीटे। इससे मालूम हुआ कि जो मुहर्रम में अपने कपड़े फाड़ते हैं, जो मुहर्रम में अपने आप को मारते हैं, अपने आप को पीटते हैं, जी पहले तो मुक्के मारते थे, फिर मुक्कों से लेकर उन्होंने आगे छुरियां पकड़ ली, फिर वो अपनी आप को छुरियां मारते हैं, अपना खून निकालते हैं। बताओ, इनका इमाम आली मकाम के किरदार से और उनकी आखिरी वसीयत से कोई ताल्लुक है? जी, आप क्या वसीयत करके गए हैं? और ये जो मैं सारी इबारत मैंने पढ़ी है ना, मैंने कुतुब अहले सुन्नत से नहीं पढ़ी है, कुतुब अहले तशय्यो में से पढ़ी है। मक्तले अबी मिखलफ उठा के देख लो, मक्तले अबी मिखलफ के सफ़ा 50 के ऊपर ये सारी इबारत इसी तरह से लिखी हुई है जैसे मैंने आपको पढ़कर सुनाई, और मैं किताब नहीं उठा कर ला सका। तो ये खुद तुम्हारे अपने लिखने वाले लिख रहे हैं। तो अजीज दोस्तों, इमाम आली मकाम को याद करने का तरीका ये है कि हम उनके लिए कुरान की तिलावत करें, जिन्होंने नेज़े की नोक पर भी कुरान नहीं छोड़ा है। उनको याद करने का तरीका यह है कि मोमिनों का बच्चा बच्चा कुरान का कारी बन जाए, मोमिनों का बच्चा बच्चा नमाजी बन जाए। जिस तरह उन्होंने तिलावत की है, हम उस तरह तिलावत के शायक हो जाए। जिस तरह उन्होंने नमाज अदा करके दिखाई है, उसी तरह हम नमाजी बन जाएं। ये है इमाम आली मकाम को याद करने का तरीका। तो ये इमाम आली मकाम ने हमें सबक दिया है, ये आपने हमें लेसन दिया है। अच्छा, मेरे पास जो आखिरी 2-3 मिनट्स हैं, उनके अंदर मैं आपको एक बड़ी काम की बात बताता हूं। जी, ये शिया लोगों की किताब है, चहारदा मासूम, मुल्ला बाकिर मजलसी ने लिखी है, चहारदा मासूम। उसके सफ़ा नंबर 677 के ऊपर वो कहते हैं कि जब 72 थे ना लोग, 72 में से 22 थे अहले बैत, जो हजूर अलैहिस्सलाम की औलाद थे, हज़रत अली की औलाद थे, इमाम हसन की औलाद, इमाम हुसैन की औलाद। ये जो लोग करबला में शहीद हुए अहले बैत में से, वो कितने थे? 22। और जो बाकी थे, यानी बाकी 72 में से 22 को माइनस कर दो तो बाकी रह गए 52, जी 50 रह गए। हाँ बिल्कुल सही है, 50 रह गए। वो 50 कौन थे? उन 50 में से 10 सहाबा किराम थे, 10 सहाबा किराम थे। और बाकी जो थे
وہ یا صحابہ کی اولاد تھے یا صحابہ کی زیارت کرنے والے تابعین تھے. صحابہ اور تابعین تھے جنہوں نے کربلا میں جانیں قربان کی، اور جب تک ایک بھی شخص موجود تھا ان میں سے انہوں نے آل رسول پر گزند نہیں آنے دی ہے. یہ جو 22 افراد اہل بیت میں سے قربان ہوئے، سب سے آخر میں سب سے پہلے صحابہ اور تابعین اہل بیت پر اپنی جانیں قربان کرتے رہے. جب ان میں سے کوئی نہیں رہا تو پھر ان 22 کی باری آئی ہے، پھر آخر میں اہل بیت قربان ہوئے. اور سب سے پہلے ان 22 میں سے سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ کے بھائی، حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹوں نے جانیں قربان کی ہے. تو ملا باقر مجلسی لکھتا ہے، نخستی فردے کے در میدان سعادت قدم نہاد، نامش ابو بکر ابن علی بود. سب سے پہلا بندہ اہل بیت میں سے جس نے میدان سعادت میں قدم رکھا اس کا نام ابو بکر ابن علی تھا. جی، حضرت علی المرتضیٰ کا بیٹا تھا. آل رسول میں سے سب سے پہلے میدان میں نکلا اور اس کا نام تھا ابو بکر ابن علی. کیا نام تھا؟ ابو بکر ابن علی. پھر اس کے بعد کہتے ہیں، پس ازاں برادر بزرگوار او در میدان شہادت رفت، نامش عمر ابن علی بود. اس کے بعد جو بندہ میدان کربلا میں اہل بیت میں سے نکلا جان قربان کرنے کے لیے، اس کا نام تھا عمر بن علی. کیا نام؟ عمر بن علی. پھر کہتے ہیں اس کے بعد ازاں شخص کے اجازت طلبید و در میدان شہادت رفت، نامش عثمان پسر امیر المومنین بود. اس کے بعد تیسرا بندہ جو آل رسول میں سے جان کی بازی لگانے کے لیے میدان میں نکلا، اس کا نام تھا عثمان بن علی. پہلے کا نام تھا ابو بکر بن علی، دوسرے کا نام تھا عمر بن علی، اور تیسرے کا نام تھا عثمان بن علی. ذرا اس پر سبحان اللہ کی صدا گونجنی چاہیے. جی، مجھے بتاؤ کہ بچوں کے نام کون رکھتے ہیں؟ بچوں کے نام ان کے والدین رکھتے ہیں. باپ رکھتا ہے یا ماں رکھتی ہے. مولا علی المرتضیٰ نے اپنے بچوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان رکھ کر بتایا کہ مجھے ابو بکر سے پیار ہے، مجھے عمر سے پیار ہے، مجھے عثمان سے پیار ہے. اور قربان جائیں جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترتیب پہ آپ نے اپنے بھائیوں کو میدان میں نکالا تو اسی ترتیب سے نکالا جس ترتیب سے اللہ نے خلفائے راشدین کو خلافت عطا فرمائی. پہلے ابو بکر کو نکالا، پھر عمر کو نکالا، پھر عثمان کو نکالا، اور بتایا کہ ہم میدان کربلا میں جام شہادت نوش کر رہے ہیں اور ہمارے دلوں میں محبت خلفائے راشدین موجود ہے. جی، مجھے حیرت ہے کہ بڑے بڑے ذاکرین آتے ہیں، جی، ایک ایک مجلس کے 2-2 لاکھ 4-4 لاکھ وصول کرتے ہیں، مگر ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ کربلا میں شہید ہونے والے آل رسول کے، مجاہدین کے اور شہداء کے نام لوگوں کو سنا دے کہ ان کے نام کیا تھے. اس لیے کہ اگر ان کے نام بتا دیں تو ان کے مذہب کی ہی بنیاد ختم ہو جاتی ہے. یہ ان سے ممکن نہیں ہے. یہ چیزیں ہم اہل سنت بیان کرتے ہیں. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. جی، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت.